روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ اتنی کافی ہے، اتنی وافی ہے، شفا دیتی ہے، روشنی بانٹتی ہے، نور دیتی ہے، ایک ایک حرف صداقتوں پہ مشتمل ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر، قرآن بھی کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وسنت نبیہ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت۔ کتاب دین کی تھیوری ہے اور سنت اسلام کا پریکٹیکل ہے۔ اگر کسی نے تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھ لے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھ لے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن حضور کے اخلاق کا ہی نام تھا۔ حضور کے خلق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن کا عملی ثبوت دیکھنا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لو۔ تو قرآن ہماری ضروریات کی کفالت کرتا ہے، کاش کہ ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے دیکھنے کا تقاضا اس قرآن کا ہے۔ ہم نے اس کو طاقوں میں سجا لیا، اس کے اوپر ریشمی غلاف چڑھا لیے، اس کو خوشبو لگا لی، اس کے اندر مور کے پر رکھ لیے اور اس کو ہم نے اونچی جگہ پر رکھا، ہم نے اس کے نام کی قسمیں بھی کھائیں، لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہم حاصل نہ کر پائے۔ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے مرنے والوں کی روح کو اصال ثواب کیا جائے تو ان کی قبر میں نور اترتا ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، اس بات کا بھی انکار نہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ دم کر کے کسی کو پانی پلائیں تو اس کی بیماریاں صاف ہوتی، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق، کوئی جن بھوت، کوئی ایسی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اس بات کا انکار بھی نہیں کہ اپنے گھر میں، اپنی دکان پہ، اپنے مکان پہ، اپنی فیکٹری میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، وہاں برکت ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، فرشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی، رحمت کا نزول ہوگا، اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے قرآن مجید کے نزول کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید نازل اس لیے نہیں ہوا۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت اور ستھری تنقید کی ہے، وہ کہتے ہیں بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست یا یاسین او آساں بمیری۔ وہ کہتے ہیں تو صوفی اور خشک ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، تجھے قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا ہی کام ہے، جب مرتے ہوئے تیرے بوڑھے کی روح اٹک جائے تو سورہ یاسین پڑھ کے اس کی روح کو آسانی سے نکالنے کے لیے قرآن کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اس بات کا انکار نہیں کہ سورہ یاسین سے روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن نقطہ نظر یہ ہے اقبال کا کہ تو نے قرآن سے ڈھونڈا تو موت کو ہی ڈھونڈا، قرآن سے بھی تلاش کیا تو مرنے کو ہی تلاش کیا۔ جس قرآن سے تو نے مرنے کو تلاش کر لیا، کاش اس قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ جس قرآن سے تو نے مرنے کی سہولت ڈھونڈ لی، اس سے جینے کا سلیقہ بھی سیکھ لیا ہوتا، اس سے جینے کی سہولت بھی سیکھ لی ہوتی۔ ہم نے قرآن سے بھی جو ہے وہ موت کو ہی تلاش کرنا چاہا۔ آؤ قرآن کے دامن میں جو روشنیاں ہیں، قرآن کے دامن میں جو زندگیاں ہیں، قرآن کے حرف حرف کے اندر جو حیات کے اصول رکھے گئے ہیں، جینے کے جو ڈھب اور طریقے سکھائے گئے ہیں، ان سے ہم روشنی اور نور حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کرتے حضور نے ارشاد فرمایا لا یبقى من القرآن الا رسمہ ولا یبقى من الاسلام الا اسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ ایک وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا، اور مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔
کیا آج وہ وقت آ نہیں گیا کہ ہم قرآن کو صرف رسم کے طور پہ پڑھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کے مفاہیم و مطالب سے ہمیں آگہی ہی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی ہماری کوششیں ہی نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی اپنے معاشرتی نظام کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں لگتے ہی نہیں ہیں۔ کاش کہ یہ معاشرہ قرآنی معاشرہ ہو جائے، پھر زندگی کے سارے دکھ ختم ہو جائے اور زندگی میں بہاریں آ جائیں۔ یہ زندگی کے سارے دکھ، یہ زندگی کی ساری مصیبتیں اس لیے ہیں کہ ہم قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کے دامن سے لپٹ جائیں، زندگی میں رونق آ جائے، زندگی میں بہاریں آ جائیں، ہر سمت محبتوں کے پھول کھل اٹھے اور نفرتوں کے کانٹے خود بخود ہی ختم ہو جائے اگر ہم قرآن پہ آ جائیں تو۔ لیکن ہم نے قرآن کو بطور رسم اپنایا، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کو رسم کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں، ورنہ یہ قرآن تو مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونکنے والا ہے۔ وہ جو قتل کرنے کے منصوبے تیار کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، آج بانی اسلام کا کلا کما کر دیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی ابھی چند آیتیں ان کے کانوں میں پڑتی ہیں تو ان کے سارے پروگرام بدل کے رہ جاتے ہیں۔ جو بانی اسلام کے چراغ کو گل کرنے کے عزم لے کر گھر سے نکلتے ہیں، گلے میں پٹکا ڈالا ہوا ہے اور اپنے بہنوئی کے ہاتھ میں دیا ہے، کہا مجرم بنا کے حضور کی خدمت میں پیش کر۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی، اور پھر قرآن ان کے اوپر ایسا اترا کہ پھر ان کی زبان سے قرآن کا جو نغمہ پھوٹا، لوگوں کی تقریر پلٹتا چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہمایوں ہے، مسجد نبوی میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، مرد بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مرور زمانہ اور فتنے کے اندیشے سے حضرت عمر فاروق کے دور میں عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے آنے سے منع کیا گیا تھا، ورنہ پہلے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی، پھر خنسا، اور پھر اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے وہ کچھ دور گزرنے کے بعد اس کی ممانعت ہوئی۔ آپ کا دور ہمایوں میں مسجد میں عورتیں بھی نمازیں پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی۔ ایک عورت، اللہ نے اس کو شکل و صورت سے نواز رکھا ہے، وہ نماز پڑھنے آتی ہے، ایک نوجوان رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ 2 4 5 مرتبہ اس نے اس کی مزاحمت کے انداز کو دیکھا، ایک دن رک کر پوچھا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنے قلب کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تیرا متوالا ہوں، چاہنے والا ہوں، تیری ایک ایک ادا پہ 100 جان سے قربان ہونے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ اس نے کہا میری ایک شرط پوری کر دے، میں تیری ہر خواہش، تیری ہر بات مانوں گا۔ اس نے کہا جلدی کہو، میں تمہارے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا۔ اس نے کہا میری کوئی لمبی خواہش نہیں ہے، ایک ہی میری آرزو ہے، 40 دن تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد جو کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا یہ کون سی مشکل شرط رکھ دی، یہ تو بڑا آسان ہے، اگر اس سے تو مل جاتی ہے تو میرے لیے 40 دنوں کی نمازیں کہہ رہی ہے، میں تو 40 سال بھی گزارنے کو تیار تھا۔ خیر 40 دن مسلسل نمازیں چلتی رہیں۔ جب 40ویں دن کی آخری نماز پڑھ کے وہ نوجوان واپس جا رہا ہے، اسی جگہ پہ عورت حسب وعدہ کھڑی ہے، یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا۔ اس نے کہا میں وعدے کے مطابق کھڑی ہوں۔ کہا اب تیری ضرورت نہیں رہی، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.